السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 499۔ سورۃ الجاثیہ کا آغاز، آیات ہیں 001 سے لے کر 013 تک۔ کلمت الجاثیہ اسی سورہ کے آیت نمبر 28 میں ہے۔ اس کا معنی ہے گھٹنوں کے بل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات میں سے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے جو غالب ہے، عزیز ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز یعنی اس کے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حکیم، اس کا ہر فعل، ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آیت رد ہے ان مشرکین کا جو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہاں سے لائے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں جو درس عبرت ہیں مؤمنین کے لیے۔ نشانیاں تو سبوں کے لیے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، سائنسدان بھی دیکھتے ہیں، اس پہ محنت بھی کرتے ہیں، مگر عبرت، نشانیاں کس کے لیے؟ حقیقت میں مومنین کے لیے۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، خود اپنی ذات میں اور اللہ تعالیٰ نے جو جاندار پھیلائے، دابتن زمین پر چلنے والے، آیات نشانیاں ہیں، درس عبرت ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ حالانکہ ساری دیکھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، خود اپنی ذات میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن درس عبرت کچھ نہیں، بلکہ بڑی بڑی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن توحید تک نہیں پہنچتے۔ کون پہنچے گا؟ جو یقین رکھتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں یؤمنون، یوقنون، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ رات و دن کے بدلنے میں، اختلاف یعنی کیا؟ بدلنے میں، اور جو کچھ اتارا اللہ نے آسمان سے رزق۔ اب دیکھیے رزق سے اتارا، اس کے معنی کریں گے اگلا فقرہ دیکھتے ہوئے۔ سو زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد، تو رزق کا مطلب بارش، اس لیے کہ کئی چیزیں ہیں رزق میں، بارش بھی رزق ہے، اسی سے زمین ہریالی ہوتی ہے اور نباتات غلہ اگتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اولاد بھی رزق ہے۔ تو اسے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر رزق کے ترجمہ آپ بارش کر سکتے ہیں، یا رزق کہہ کر مراد بارش لے سکتے ہیں۔ تو خشک زمین کو زندہ کرتا ہے، اس قسم کی آیت متعدد بار آتی رہتی ہے۔ اور ہواؤں کے تصرف میں بھی درس عبرت ہے، نشانی ہے ایسی قوم کو جو سمجھنا چاہتی ہے۔ ہوائیں جیسے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں مختلف سمت سے چلتی ہیں، کبھی مشرقی، کبھی مغربی، کبھی شمالی، کبھی جنوبی، تو اس تصرف میں بھی حکمت ہے۔ تو کون لوگ اس سے درس عبرت حاصل کرتے ہیں؟ جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب اوپر آیات ہم نشانی ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں،
اس لیے کہ نتلوہا ہے، تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن شریف کے جو آیات ہیں وہ مراد ہے. تو یہ آیتیں اللہ کی ہم تم پڑھ کر سناتے ہیں برحق، حق بالحق. اب یہ آیتیں ہیں حق ہیں، اس لیے کہ مشرکین شک و شبہ کرتے تھے. اب کون سی حدیث، اللہ کے بعد کون سی حدیث اور آیات ہیں جس پر یہ یقین کریں گے؟ تو یہاں پر حدیث کا اطلاق قرآن شریف پر کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد اب یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہیں، تو پھر کون سی بات ہے، کون سی آیت ہے، کون سی نشانی ہے کہ اللہ کے بعد اور اس کی جو آیات ہیں یقین کریں گے؟ تو ظاہر اس کا جواب ہوگا کہ اللہ کی بات، اللہ کی آیت، اللہ کی نشانیاں، اس کے بعد کوئی نشانی نہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا؟ ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت، تباہی. ہر افاک مبالغہ کا صیغہ، جیسے کہ کذاب جی، اور اثیم گنہگار. تو ہر چھوٹا گنہگار کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. اب یہ کأن لم یسمعها عین ہے، اس پر سکون ہے لم کی وجہ سے، ورنہ اگر لم نہیں ہوتا تو پھر یسمع اس کے گرامر کے حساب سے. یسمع آیات اللہ، دیکھیں یہاں پر یسمع ہے اور یہ عین کا پیش یہ لم نے ساکت کر دیا. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. اللہ کی یہ جو افواک نسیم ہے، یہ یسمع سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، اس لیے کہ آیات جمع ہے. اب سنتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اڑا رہ جاتا ہے غرور کرتے ہوئے، جیسے کہ سنا ہی نہیں. لیکن وہ سنتا ہے لیکن پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یقین نہیں رکھتا، تو وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. جب جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ، تو اب ہم نے یہاں شَيْئًا اتَّخَذَهَا تلاوت کیا ہے، اس لیے کہ شَيْئًا نون ساکن ہوا تلفظ میں، اور اتخذ کا حمزۃ الوصل ساکت ہوگا، تو شیء نت اس نون ساکن کو زیر دے دے. جب جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ تو مسخرہ بنا لیتا ہے. مطلب یہ وہ سنتا ہے، لیکن جب کوئی چیز ایسی سمجھ میں آئے کہ یہاں مذاق اڑا سکتے ہیں تو مذاق اڑا دیتا ہے. تو یہی لوگ ایسے ہیں کہ رسوا کن عذاب ہے. من ورائهم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم. ان کے پیچھے جہنم، اور جو کچھ کہ انہوں نے کمایا، ما کسبوا شیئا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں انہوں نے اولیاء دوست بنا رکھا تھا، اولیاء پرستی، وہ بھی کچھ کام نہیں دیں گے، ان کے لیے بڑا عذاب. تو دیکھیے بار بار بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ اللہ تعالی کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی آیت، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں. دیکھیے کیا حالت ہے ہمارے یہاں. قرآن کے حامی بھی اولیاء پرستی میں، شرک میں، قبر پرستی میں مبتلا ہے. پھر دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. یہ ہدایت ہے، انہیں کیا ہے؟ قرآن ذریعہ ہدایت. اور جنہوں نے اب دیکھیں، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، ان کے لیے عذاب. اب دیکھیے، عذاب علیم موصوف صفت، دردناک عذاب، من رجز سخت عذاب سے. تو گویا کہ دردناک عذاب، رجز یعنی شدید اور سخت عذاب سے. ابھی یہ جو مصحف رکھے ہوئے ہیں نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بروایت حفص عن عاصم، اس کے ساتھ میں ہر مسجد میں بروایت ورش عن نافع بھی قرآن شریف رکھا ہوا ہے. اسے نکالیں، پڑھیں، اس میں دیکھیں اس آیت کو، تو ملے گا لہم عذاب من رجز علیم. من رجز علیم، یہ علیم کو رجز کی صفت بنا دیا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ دردناک سخت عذاب میں سے انہیں عذاب دیا جائے گا. تو یہ قراتوں کا اختلاف ہے. اب چونکہ یہ دونوں قرآن شریف دو قراتوں سے ممکن ہے، اس لیے میں ہمیشہ حوالہ دیتے رہتا ہوں تاکہ کچھ معلومات ملے. بھائی چلیے اطمینان سے آپ دیکھیں، مسجد میں دو مصحف رکھے ہوئے، مجمع ملک فلس سے ہی چھپے ہوئے، آخر میں لکھا ہوا ہے بروایت حفص اور بروایت ورش. تو صرف فرق یہ آئے گا کہ عذاب من رجز اور علیم، یعنی عذاب علیم من رجز، یا کہ عذاب من رجز علیم. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ ہی ہے جس نے تابع کر دیا تمہارے لیے سمندر. دیکھیں تابع کر دیا، اب چلتی ہیں کشتیاں اس میں، فی ہی سمندر میں، اس کے حکم سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر کرو. دیکھیے تابع کر دیا مطلب کشتی اتنی وزنی ڈال دی تو ڈوبتی نہیں، تابع کر دیا. کشتی ڈالی ہے تو چلے، چلتی ہے تو موجیں ڈباتی نہیں، اللہ کے حکم سے. اب اس اللہ کے حکم پر یقین کے لیے کبھی کبھی کوئی کشتی ڈوب بھی جاتی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ سب اللہ کے حکم سے چلتا ہے. وَلِتَبْتَغُوا، جی وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. یعنی کیا؟ کشتیوں پر سوار ہو کر مال لے جاتے ہو، بیچتے ہو، کشتیوں پر سوار ہو کر جاتے ہو، مال خرید کر لے آتے ہو، یہ ہے رزق. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. جی معنی مفہوم اس کا ہو چکا ہے، تو مزید سنیے. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تابع کر دیا جو کچھ تمہارے، جو کچھ کے آسمان و زمین میں ہے، سارا کے سارا، منہ اس سے اللہ دیکھے. آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کے سب اس میں اسے وہ تمہارے تابع کر دیا. اللہ تابع کر دیا مطلب پہاڑ ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہیں، سب دیکھیے وہ آپ جو تصرف کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، یہ مراد ہے. جس طریقے سے سمندر آپ تصرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، کرنے دیتا ہے. اسی طریقے سے زمین، پہاڑ وغیرہ جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب کو. یقیناً اس میں بھی نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ جو قوم غور فکر سے کام لیتی ہے. باقی سب دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی دیکھ رہے ہیں، تو درس عبرت کس کے لیے ہے؟ جو غور اور فکر کرتی ہے. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.